سورہ رحمان قرآن کی ایک خاص صورت ہے جو در حقیقت مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت مختلف بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے۔ دل کے مریض آج بھی روحانی مراکز میں سورہ رحمان کی تلاوت سے زیر علاج ہیں۔ سورہ رحمان سن کر سینکڑوں لوگوں نے دل کی بیماریوں سے شفا پائی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے مسلمان کو اللہ کی نعمتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی متعدد نعمتوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ایک مسلمان اس انداز گفتگو کی زد میں آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر اپنی عظیم نعمتوں کے اظہار کے لیے اختیار کیا ہے۔ نہ صرف زمین کی نعمت کا ذکر کیا ہے بلکہ جنت کی نعمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمانوں کو اللہ کی بخشش اور خصوصی سلوک کی بشارت ملی ہے جو آخرت میں جنت میں دی جائے گی۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی خوبصورت اور سب سے زیادہ تلاوت کرنے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ سے برکات، حل اور بخشش کا خواہاں ہے۔ اس کے علاوہ زندگی اور حقیقت میں آخرت کے لیے انتہائی مفید اور اہم ہے۔ اس صورت کا عنوان الرحمن ہے جس لفظ سے یہ شروع ہوتی ہے، البتہ یہ عنوان سورہ کے مضمون سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت و فضل کے ظہور اور ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی سورہ ہے اور موضوع کے لحاظ سے یہ مکی سورہ سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، یہاں تک کہ اسلام کے ابتدائی ایام یا مکی دور میں نازل ہوا۔ مزید برآں اس دعوے کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء کی روایت سے مزید تقویت ملی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں اس کونے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا جس میں حجر اسود نصب ہے۔ اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب حکم الہی پاس اعلان کر دو، اے نبی آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ مشرکین اس وقت یہ الفاظ سنتے تھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو آپ نماز میں پڑھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت سورہ الحجر سے بھی پہلے نازل ہوئی تھی۔ سورۃ الرحمان کو مکی سورہ قرار دینے کا ایک زیادہ مستند جواز ترمذی، حاکم اور حافظ ابو بکر البزار نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے۔ ان کی روایات میں یہ الفاظ ہیں، جب لوگ سورۃ الرحمان سن کر خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ سورت جنات کے سامنے رات کو پڑھی تھی جب وہ قرآن سننے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا جواب آپ سے بہتر دیا جب میں کلمات الہی پڑھتا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ اس کے جواب میں کہتے، اے ہمارے رب ان میں سے کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تعریف صرف تیرے لیے ہی ہے۔ یہ واحد سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا جو کہ زمین کی دوسری مخلوق ہیں اور انہیں اپنی مرضی اور کسی بھی ممکنہ عمل کی آزادی دی گئی ہے۔ اس صورت میں انسان اور جن دونوں کو در ذیل پہلوؤں کا احساس دلایا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات۔ نمبر 2، اس کی بے شمار نعمتیں۔ نمبر 3، اللہ کی مخلوق اس کے سامنے بے بس اور جواب دہ ہے۔ نمبر 4، اللہ کے نافرمانی کے برے نتائج کے بارے میں سخت تنبیہات۔ اگرچہ سورہ کے آغاز میں خطاب صرف انسانوں پر مرکوز ہے کیونکہ زمین کی بادشاہی صرف انہی کے لیے ہے، ان کے درمیان اور ان کی زبانوں میں صرف آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر بھی آیت نمبر 13 سے آگے دونوں انسان اور جنوں سے خطاب کیا اور دونوں کو ایک ہی دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ الرحمان کے حق میں 2 حدیثوں میں سے ایک سورۃ الرحمان کے مضمون اور موضوع میں اوپر بیان کی گئی ہے اور اگلی در ذیل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر اپنی بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، عام طور پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر قرآن کے نزول سے انہیں ممتاز کر دیا۔ مزید برآں قرآن میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے زیادہ فیاض ہو جاتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الرحمان کو پڑھتے
पढ़ते और याद करते हैं। इस इलाही सूरत में बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, यानी रूहानी और जिस्मानी दोनों, जो इस मादी दुनिया में देखे जा सकते हैं। जैसा कि कुरान पाक की तिलावत इस्लाम के बेहतरीन मजहबी फ़राइज़ में से एक है, इसके अलावा इसके लामहदूद इनामात और फ़ज़ाइल हैं। नंबर 1, कुरान मजीद के बाज़ अब्वाब और आयत में एक फ़र्द के लिए गैर मामूली अहमियत है जो सूरतें कसरत से पढ़ी जाती हैं। उनमें से एक सूरह रहमान है। इस सूरह को मुनफिद मौके पर पढ़ने पर अल्लाह की तरफ से खसूसी इनामात हैं। सूरत रहमान पढ़ने और याद करने के रूहानी फ़ायदे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज फजर के बाद दिल को नफाक के शर से साफ रखती है। इसके अलावा सूरत रहमान की तिलावत क़यामत के दिन भी राहत का बायस बनेगी, जब हर कोई नेकियों के छोटे छोटे काम के लिए भी बेचैन होगा। जो शख्स इस सूरह को पढ़ने की आदत डालता है वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा महफूज और बरकत महसूस करता है, यहाँ तक कि खालिक और उस अजीम सूरत को दिल से पढ़ने और सीखने वाले के दरमियान एक मजबूत रिश्ता पैदा होता है। हालांकि तिलावत के लामहदूद सवाब और फ़ज़ाइल हैं। अगर कोई सूरत रहमान पढ़ने से आजिज़ हो वो इस सूरत को सुन सकता है, क्योंकि इसका इंसानी जिस्म पर मुस्बत असर पड़ता है। सूरत रहमान बनी नौ इंसान की सेहत और दौलत पर अपनी लामहदूद सखावत के लिए मशहूर है। सूरह रहमान बीमार और लाग़िर लोगों पर मौजज़ाती असरात रखती है। कैंसर, ज़ियापिट्स, हाइपेटाइटिस सी, गुर्दे की बीमारी, दिल के मसाइल वगैरह और दीगर अवारिस का इलाज सूरह रहमान सुनने से मज़कूरा दायमी अमराज में शदीद मुब्तला मरीज़ सिर्फ कुरान पाक की सूरह रहमान सुनने से सेहतयाब होते दिखाई देते हैं। जब अल्लाह ताला की शिफा सेहत यकीनन अता हो जाए तो यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाता है। इसी तरह हमारे दिल और दिमाग हमेशा माहौल से इत्मीनान को महसूस करने की हालत में है। जैसा कि हम सब एक मतलाशी दुनिया में रह रहे हैं, जहां दुनिया हवस और हासिलात एक फ़र्द के लिए कंसोल का वाहिद ज़रिया मालूम होते हैं। इस मंजरनामे में एक फ़र्द सूरह रहमान को हिफ्ज़ करने और तिलावत करके हकीकी मफाहमत हासिल कर सकता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।